ہم نے زمانے جاہلیت میں کچھ گناہ کیے، ہم سب کو پتا ہے ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہوئے. کچھ پتا نہیں، یہاں سے اٹھے اور رستے میں پتہ نہیں کیا پیش آئے، منہ سے کیا نکال بیٹھے. ڈرائیور 2 منٹ نہ آئے تو ہم وہیں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا بڑبڑانے لگے. کچھ پتا چلتا ہے؟ اور وہ بھی غیبت میں لکھا جائے. ایک سفر کے موقع پر حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا خدمت کے لیے. گئے تو وہ راستے میں سو گیا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جب تک اس کو اٹھائے نہیں یہ اٹھتا نہیں، جب تک اس کو کچھ کہے نہیں کرتا نہیں، یا کھلائے نہیں تو کھاتا نہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹس میں ہم سے کم ہیں ان کے ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں. یعنی جب وہ مثلاً سو رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، تو ہم آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ اس نقطے کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن کھڑے کھڑے اپنے آپ سے کچھ باتیں شروع کر دیں ہم ان کی غیر موجودگی میں، تو اس پر بھی زبان روکنی چاہیے، ہم کو احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ تقویٰ کا تقاضا ہی کیا ہے کہ ہم گفتگو میں بھی احتیاط کریں. بعض اوقات ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے بچے بھی پاس کھڑے سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی سیکھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ اماں نے کہا ہے. وہ بس ان کے لیے حجت یہی ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال